بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ اگر آپ بھی شام کا کھانا دیر سے کھاتے ہیں تو یہ میری ویڈیو آپ کے لیے گیم چینجر ثابت ہو سکتی ہے۔ آخر تک سکپ مت کیجیے گا، یہ ویڈیو آپ کی زندگی تبدیل کر کے رکھ دے گی۔ جیسا کہ دوستوں کچھ لوگ رات 9، 10 اور 11 بجے کھانا کھاتے ہیں۔ رات کو جو سونا ہوتا ہے اس وقت جب آپ رات کو سوتے ہیں تو دوران نیند کھانا ہضم کرنا ہماری باڈی کے لیے، ہمارے ڈائجسٹو سسٹم کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے رات کا کھانا دیر سے کھانا سمجھو کہ آپ نے زہر کھا لیا، مضر صحت ہوتا ہے۔ یہ اکثر شہریوں کی، جو شہر میں لوگ رہتے ہیں نا، ان کی بری عادات ہوتی ہیں، ان کا بایولوجیکل کلاک ڈسٹرب ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کا کام ہی ایسا ہوتا ہے، ان کو لیٹ نائٹ کھانا پڑتا ہے۔ ایسے لوگ جلدی اپنی صحت کا کباڑہ کر دیتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ جلدی اپنا کام مکمل کریں۔ کھانا کھانے کے بعد 4 گھنٹے تک سونا منع ہے۔ میری اس پوری ویڈیو کا تھیم خلاصہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ کھانا کھانے کے بعد 4 گھنٹے تک سونا حرام سمجھ لیں اپنے اوپر۔ اگر لیٹ کھانا کھایا ہے تو اس کے اثرات بد سے بچنے کے لیے 4 گھنٹے تک نہیں سویا جائے۔ کچھ لوگوں کی زندگی بڑی بے ترتیبی ہوتی ہے اور یہ جلدی اپنی صحت کا کباڑہ کر دیتے ہیں۔ رات کا کھانا دیر سے کھانا صحت کے لیے مضر ہے۔ اس کی چند وجوہات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے سنیے گا۔ نمبر 1، اگر آپ کو لیٹ نائٹ کھانا کھانا پڑتا ہے تو اس کے مسائل میں سب سے پہلا مسئلہ ڈائجسٹو ڈس آرڈرز، ہاضمے کے مسائل۔ رات کو دیر سے کھانا ہضم کرنے میں مشکل ہوتی ہے کیونکہ نیند کے دوران جسم کی توانائی کی سطح کم ہوتی ہے اور ڈائجسٹو سسٹم بالکل سلو ڈاؤن، آہستہ ہو جاتا ہے، کام کرتا ہے، جس کی وجہ سے پیٹ میں بھاری پن، اپارا، ایسیڈیٹی اور بدہضمی، ڈسپیپسیا جیسے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ نیند کے دوران جب آپ سو رہے ہوتے ہیں تو آپ کے برین کا کام مختلف قسم کے ہارمونز پروڈیوس کرنا ہوتا ہے۔ اگر وہ آپ کا برین کھانا ہضم کر رہا ہوگا تو اس کے لیے وہ ہارمون پروڈیوس کرنا مشکل ہو جائے گا، تو یہ سب سے بڑا ایک نقصان ہوتا ہے۔ نمبر 2، وزن میں اضافہ۔ رات کو دیر سے کھانا کھانے سے جسم کو اضافی کیلوریز جلانے کا وقت نہیں ملتا، جس کی وجہ سے وزن بڑھنے کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے زیادہ تر صبح اور دوپہر کو کھایا جاتا ہے کھانا۔ اس لیے صبح اور دوپہر کا کھانا آپ نے کیا کرنا ہے، صبح ناشتہ آپ نے بادشاہوں کی طرح کرنا ہے اور دوپہر کا کھانا آپ نے ناشتے کے بالکل ہاف کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور رات کے کھانے کے بعد ہم کام نہیں کرتے، ہماری فزیکل ایکٹیویٹیز نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں، اس لیے وہ جلدی کھانا چاہیے اور کم سے کم مقدار میں کھانا چاہیے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ تیسرا جو وجوہات ہیں وہ ہے نیند کے مسائل، سلیپ ڈس آرڈر جسے ہم کہتے ہیں۔ کھانے کے فوراً بعد سونے سے نیند میں خلل آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پیٹ بھرا ہوا ہونے کی وجہ سے آرام بھی صحیح طریقے سے نہیں آتا، تو یہ بھی ایک وجہ بنتی ہے۔ چوتھی وجہ جو ہے نا وہ ہے بے ترتیبی۔ شہروں میں لوگوں کی جو بایولوجیکل کلاک ڈسٹرب ہے اور مصروفیات کی وجہ سے اکثر لوگ رات کو دیر سے کھانا کھاتے ہیں، جو ان کی صحت پر نیگیٹو امپیکٹ ڈالتا ہے۔ اس لیے شہریوں کو اپنی زندگی بدلنی چاہیے۔ نیز وہ لوگ جو رات کو اسٹڈی کرتے ہیں یا ریسرچ ورک کرتے ہیں تو ان کو بھی یہ عادت جو ریسرچ ورک کو اسٹڈی کیے نماز فجر کے فوراً بعد اپنانی چاہیے اور رات کو جلدی سونا چاہیے۔ ریسرچ اور اسٹڈی کے چکر میں اپنی صحت خودارہ برباد نہ کریں۔ 5ویں چیز، ہمارا جسم ایک ایک قدرتی نظام کے اوپر کام کرتا ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے کب جاگنا ہے اور کب سونا ہے۔ رات میں ہمارے جسم میلاٹونین نامی ایک ہارمونز کا اخراج کرتا ہے جو ہمیں سونے میں مدد دیتا ہے۔ رات دیر سے کھانا کھانے سے میلاٹونین جو کی پیداوار ہے، میلاٹونین جو اس کی پروڈکشن ہے، اس میں خلل پیدا پڑ سکتا ہے، جس سے سونے میں دشواری ہو سکتی ہے اور نیند کی کیفیت کم ہو سکتی ہے۔ جب ہم سوتے ہیں تو ہمارا جسم آرام کرتا ہے اور کھانا ہضم ہوتا ہے، اور اگر ہم رات دیر سے کھانا کھاتے ہیں تو ہمارے جسم کو کھانا ہضم کرنے کے لیے زیادہ کام کرنا پڑتا ہے، جس سے نیند میں خلل پڑ سکتا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، رات کو سینے میں اس سے بہت سے پرابلمز ہو سکتے ہیں اور رات کو سینے میں ایسیڈیٹی اور جلن اور تیزابیت بھی ہو جایا کرتی ہے۔ اب آپ کو میں بتاؤں گا کہ مفید مشورے کیا ہیں، کون سا ٹائم کھانا چاہیے اور صحت کو برباد ہونے سے کیسے بچایا جا سکتا ہے۔ جلدی کھانا کھایا کریں۔ رات کا کھانا مغرب کے وقت یا فوراً بعد کھانے کی کوشش کریں تاکہ کھانا ہضم ہونے کے لیے کافی وقت 3-4 گھنٹے آپ کو مل سکیں۔ کھانے کے بعد انتظار کیا کریں۔ کھانے کے بعد کم از کم 4 گھنٹے سونے سے پرہیز کریں تاکہ کھانا ایزیلی ڈائجسٹ ہو سکے۔ بیلنس ڈائٹ آپ کھایا کریں۔ رات کے کھانے کو ہلکا اور متوازن رکھیں تاکہ یہ ہضم ہونے میں آسانی ہو سکے، اور اس کے بعد صبح کی بھوک رکھ کر رات کو کھانا کھایا کریں۔ اگر رات کو کھانا کم کھائیں گے
تو صبح کیا ہوگا، آپ کو اچھی بھوک لگے گی اور ناشتہ کرنے کا دل بھی کرے گا، اور بادشاہوں کی طرح ناشتہ کریں تاکہ آپ کی صحت بحال رہ سکے۔ رات کا کھانا زیادہ کھانے سے یا دیر کی کھانے کی وجہ سے یا نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے صبح کو بھوک اچھی طریقے سے نہیں لگتی ہے، اس لیے اپنی عادت کو صحیح کریں اور رات کو یاد رکھیں صحت مند کھانا کھایا کریں۔ اگر شام کا کھانا کھانے کے بعد رات کو بھوک لگے تو آپ نے کیا کرنا ہے، پھل کھا لینے یا دودھ یا گری میوہ جات کھا لیں۔ بازاری چیزوں سے بالکل پرہیز کریں ورنہ یہ آپ کی صحت کا کباڑہ کر دیں گی۔ روٹین میں تبدیلی کریں۔ جو لوگ رات کو دیر سے کھانا کھانے پر مجبور ہیں انہیں چاہیے کہ اپنی روٹین میں تبدیلی کریں یا کام کے اوقات میں تبدیلی کریں تاکہ صحت بہتر رہ سکے۔ اس طرح کی تبدیلیاں آپ کی صحت پر ایک پازیٹیو امپیکٹ ڈالیں گی اور آپ کو زندگی کو ڈسپلن اور صحت مند بنا سکتی ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے اللہ تعالیٰ کسی کو صحت جیسی زندگی سے روشناس کر دے۔ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ گلگت بلتستان کے ایوریج لوگوں کی عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ وہ شلاجیت استعمال کرتے ہیں، کیونکہ شلاجیت کے اندر 85 منرلز ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں اور آپ کے ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہیں، سپرم کاؤنٹ کم ہے، سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی ہیلتھ سائٹ شلاجیت ضرور استعمال کریں۔ یاد رکھیں ہمیشہ خالص، آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں اور کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ استعمال نہ کریں۔ اگر آپ شلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں، میری ٹیم آپ سے رابطہ کرے گی۔ 3 باتوں کا دوستو آپ نے خیال رکھنا ہے۔ حاملہ خواتین، ہائی بلڈ پریشر والے لوگ، 15 سے 20 سال کی نوجوان نسل جو غیر شادی شدہ ہے اور سیکشول پاور کو انہانس کرنی چاہتی ہے، ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر شلاجیت استعمال نہیں کرنی ہے۔ بہت شکریہ۔